بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور روس کی متوقع جنگ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ فروری 2022 میں جب یوکرائن جنگ کا آغاز ہوا تو کئی بار عالمی جنگ کی بات کی گئی، لیکن جس بڑے پیمانے پر پہلی اور دوسری عالمگیر جنگ لڑی گئی تھی وہ موقع بہرحال ابھی تک نہیں آ سکا۔ روس اور یوکرائن کی جنگ میں بعض نازک موڑ بھی آئے، لیکن دنیا کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہوئی۔ درمیان میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے بھی ظلم و ستم برپا رکھا، ایران نے بڑا حملہ بھی کیا، لیکن عالمی طاقتوں نے کسی کو بھی بازی جیتنے نہ دی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ میری جو چھوٹی موٹی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری دنیا جو اس کائنات کا ہی ایک حصہ ہے، اس کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی چلتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خالق کائنات کا اذن غیبی امور پر مشتمل ہوتا ہے، اور خالق کائنات اپنے مقربین کے علاوہ ان غیبی امور کے بارے میں کسی اور کو نہیں بتلاتا۔ اب قدرت کا یہ جو ایک نظام ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نظام چلانے والے انسان بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ان انسانوں کو ان کے خالق کے اذن سے ہی یہ ذمہ داری ملتی ہے۔ یہ میری سمجھ بوجھ اس طرح کی ہے۔ اور پھر یہ جو انسان جن کو ذمہ داری ملتی ہے اپنے خالق کی طرف سے، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس دنیا کا نظام چلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ انسان کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داریوں میں غلطیاں اور کوتاہیاں بھی کر جاتے ہیں، جس کا خمیازہ پھر بنی نوع انسان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے ہی یہ سلسلہ کچھ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی جن انسانوں کو اس دنیا کا نظام چلانے کا اختیار دیا گیا ہے، ان کی سوچوں کا تجزیہ کرنے کے لیے کہ وہ کس سمت میں اس دنیا کو لے جا رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کا بھی احاطہ کیا جائے، تاکہ پھر روس اور امریکہ کی جو متوقع جنگ ہے اس کے بارے میں اختیارات کے حامل یہ جو حکمران ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں، اس کو پھر بہتر رنگ میں آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اب جو تازہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق روس کی افواج جو ہیں وہ اس وقت مغربی افریقہ کے ملک نائجر میں ان کے ایک ایئر بیس ہے 101، اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ اب تک یہ بیس امریکن افواج کے زیر استعمال تھا، اور ابھی تک اس بیس میں 1000 امریکن فوجی موجود بھی ہیں۔ امریکی افواج کے ایک ممبر کے مطابق روسی افواج نے ابھی تک امریکی افواج سے کوئی چھیڑ چھاڑ تو شروع نہیں کی ہے، اور اس ایئر بیس پر موجود ایک دوسرا ہینگر استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس ہینگر میں نہیں ہے جس میں امریکن جو ہے وہ جہاز کھڑا کرتے ہیں۔ گزشتہ برس جولائی میں جب نائجر میں فوج نے سول حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اور نائجر کی فوجی حکومت جو اس وقت تھی اس نے امریکی حکومت کو اس ملک سے فوری طور پر نکل جانے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ملک چاڈ، یہ جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مغربی افریقہ کے ملک نائجر کے ساتھ ہی ہے، وہاں سے بھی امریکی افواج کو دیس نکالا ملا تھا۔ اسی طرح مالی اور بورکینا فاسو، یہ ممالک بھی آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے بھی فرانسیسی افواج کو دیس نکالا دے دیا گیا ہے، یعنی ان ملکوں یعنی مالی اور بورکینا فاسو نے بھی فرانسیسی افواج کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کے ملک سے چلے جائیں۔
امریکی اور دیگر مغربی ممالک کی افواج کے انخلاء کے بعد روس اس علاقہ میں اپنی افواج بھجوا رہا ہے اور اپنی بین الاقوامی پوزیشن کو مستحکم کر رہا ہے۔ ابھی تک گو کسی ناخوشگوار واقعہ کی اطلاعات تو نہیں ہیں، لیکن امریکہ اور دیگر مغربی ممالک بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کوچے سے نکلے، اس جو فریز ہے اس کے مصداق کے مطابق اپنی اس ہونے والی رسوائی پر شدید شرمندہ ہیں، اور ساتھ ہی اس بات سے بھی سخت پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنی افواج کو اس علاقہ میں بھجوانے اور ان کو یہاں سال ہا سال تک رکھنے کے لیے بہت سارے ایئر بیسز اور فوجی چھاؤنیاں بنانے پر جو کثیر رقوم لگائی تھیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ امریکی فوج کے افریقن کمانڈ کے سربراہ جنرل میخائیل لانگلے دنیا کو دکھلانے کے لیے باہر آج یہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ دراصل ان افریقی ممالک سے امریکی افواج کا انخلاء امریکی افواج کی ری پوزیشننگ پالیسی کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کچھ تو بیان دنیا کے لیے یا اپنی پبلک کے لیے دینا ہے، تو جنرل صاحب وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ہماری افواج جو ہے وہ ری پوزیشننگ کی وجہ سے ان ملکوں سے نکلی ہیں۔ یوکرائن کی جو جنگ ہے جو جاری ہے اس وقت تک، اب اس میں اچانک ایک نیا موڑ آیا ہے کہ ناٹو ممالک جن میں پولینڈ، فرانس، UK، فن لینڈ اور بعض دوسرے ممالک بھی شامل ہیں، ان ممالک کے فوجی جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کی فوجی وردیوں میں یوکرائن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ اس تصویر میں فرینچ افواج کے نمائندے اپنے ملک کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے اور انہوں نے باقاعدہ یونٹ کا نشان بھی لگایا ہوا ہے کہ کس یونٹ سے ان کا تعلق ہے، تو یہ اس وقت یوکرائن پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب ناظرین یہ واضح رہے کہ یہ کرائے کے فوجی نہیں ہیں، کیونکہ یہ فوجی اپنے ملک کی وردی، جو ان کے ملک میں فوج کی وردی ہے وہ پہنے ہوئے ہیں، اور اس وردی پر پھر ان کے ملک کے کوئی جھنڈے جو ہیں اس کا نشان موجود ہے، اس لیے یہ باقاعدہ فوجی ہیں ان ممالک کے۔ اب ناٹو کے ترجمان نے ان فوجیوں کی یوکرائن میں موجودگی کا پس منظر اس طرح بتایا ہے کہ یوکرائن کو چونکہ مغربی ممالک کی طرف سے انتہائی جدید فوجی ساز و سامان دیا گیا ہے، اس لیے اس ساز و سامان کے ہارڈ ویئر کو غور کریں اس پہ کہ اس ساز و سامان کے ہارڈ ویئر کو آپریٹ کرنے کے لیے یہ جو ناٹو ممالک کے فوجی ہیں یہ یوکرائن بھجوائے گئے ہیں۔ تو یہ جو بیان دیا ہے ناٹو کے ترجمان نے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کو اور اپنے اپنے ملک کے سادہ لو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب بھلا اگر یہ جدید فوجی ساز و سامان روس کی افواج کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو استعمال کرنے میں ناٹو ممالک کے فوجی چاہے وہ ہارڈ ویئر کو ہی آپریٹ کریں، کیونکہ اس کے بغیر تو بہرحال یہ ساز و سامان استعمال نہیں ہوتا، تو اگر ناٹو ممالک کی افواج کے ممبرز اس جدید ساز و سامان کو روسی افواج پر یا اس افواج کی تباہی کے لیے استعمال کریں اور یہ ساتھ مدد کر رہے ہیں ہارڈ ویئر آپریٹ کر کے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ یوکرائن کی افواج کی روس کے خلاف جنگ میں مدد کر رہے ہیں۔ اب صدر امریکہ جو ہیں وہ عام پبلک کی فیور حاصل کرنے کے لیے یہ بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ اپنے فوجی یوکرائن نہیں بھجوائے گا۔ تاہم اب جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسری مدت کے لیے صدر بن جاتے ہیں تو چونکہ ان کو دوبارہ فری ہینڈ مل جائے گا، اس لیے وہ فوری طور پر امریکن فوجیوں کو یوکرائن بھجوانے کے احکامات جاری کر دیں گے۔ حال ہی میں یوکرائن کے لیے جو $60 بلین کی فوجی امداد کا بل امریکہ نے روس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ہی پاس کیا ہے۔ روس کے ساتھ جو موجودہ جنگ جاری ہے یوکرائن کی، اس میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے مطابق یوکرائن کے لیے یہ جنگ لڑنا ناممکن ہو چکا ہے، اور ابھی جو تازہ ترین خبریں لیک ہوئی ہیں ان کے مطابق یوکرائن کا جو 25 ایئر بون اسالٹ بریگیڈ ہے
67 میکنائزڈ بریگیڈ ہے، 115 بریگیڈ ہے اور اسی طرح 47 میکنائزڈ بریگیڈ ہے۔ ان تمام فوجی بریگیڈز نے اپنے بڑے کمانڈروں کے احکامات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ بعض کی روٹیشن نہیں کی گئی اور بعض کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اسلحہ یا ایمونیشن نہیں مہیا کیا گیا۔ دوسری طرف روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک جو اس کی یوکرائن کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اس میں روس نے یوکرائن کے 5 لاکھ فوجی جو ہیں وہ مار دیے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جو آن گراؤنڈ، یہ جو آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ صورتحال ہے، اس صورتحال میں یوکرائن کے لیے جو رشیا کا زمینی آنسلاٹ ہے یا آگے پیش قدمی جو ہو رہی ہے اس کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کی اشیرباد پر UK، فرانس، پولینڈ اور فن لینڈ کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنی افواج یوکرائن بھجوا کر یوکرائن کی مدد کریں اور روس کی پیش قدمیوں کو روکیں۔ اب جو ہی صدر بائیڈن کا دوبارہ انتخاب واضح ہوتا ہے تو امریکہ فوری طور پر اپنی افواج یوکرائن روانہ کر دے گا۔ اب دوسری طرف روس کو امریکہ کی اس ساری منصوبہ بندی کا علم ہو چکا ہے اور اس وقت روس پوری کوشش میں ہے کہ صدر بائیڈن کے دوبارہ انتخاب سے قبل وہ یوکرائن کا جتنا زیادہ سے زیادہ علاقہ فتح کر سکتا ہے کرے اور جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے اکوپمنٹ کو تباہ کر سکتا ہے تباہ کر دے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ یہ جو فارن کنٹریز کی افواج آ رہی ہیں ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا دے۔ اب زمینی صورتحال کیا بنتی ہے اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو یہ بالکل تازہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز ضرور نظر آ رہی ہے کہ اگر صدر بائیڈن دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یورپ کے اس علاقہ میں امریکہ اور روس کی افواج میں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے اور ایسا ہی منظرنامہ ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر نو انسانی دیکھے گی کہ اس نئی جنگ جو بہرحال پھر ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی، جو اس کی ہولناکیاں ہوں گی وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے سامنے کچھ بھی نہیں نظر آئیں گی، کہ اتنی زیادہ اس تیسری عالمی جنگ کی جو ہولناکیاں وہ پیدا ہوں گی یا دیکھنے میں آئیں گی کہ لوگ جو کوئی زندہ ہوں گے، جو کبھی پہلی جنگ عظیم کے تو شاید اب نہ کوئی زندہ ہو، لیکن دوسری جنگ عظیم کے تو ابھی بھی کافی لوگ زندہ ہیں، تو ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو اب تیسری عالمی جنگ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس کی ہولناکیاں تو دوسری جنگ عظیم سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آخر میں ناظرین، اگر اس کائنات کے خالق جو اس دنیا کا بھی خالق ہے، اگر اس کے ہاں کوئی اور منصوبہ بندی ہے تو اس کا کم از کم ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن بظاہر جو انسانوں کے اختیار میں ہے یا جن کے پاس اس وقت طاقت اور اختیار ہے، جو وہ سوچے رکھتے ہیں یا جس طریقے سے وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں ایک دوسرے پہ اپنی ہیجمنی ثابت کرنے کے لیے یا اپنی ڈومینیشن ثابت کرنے کے لیے، تو وہ تو اس صورتحال کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے پوری بنی نوع انسان کو۔ تو جو جس طریقے سے یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں، اگر کوئی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے تو غالباً اوائل 2025 میں یہ جو منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلتی ہے پھر دنیا جو ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عالمی جنگ جو ہے وہ منڈلا رہی ہے، تو اوائل 2025 میں بالکل کلیئرلی یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی لگتی ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔